بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ یہ سن کر ایک مرد سرخ رو سرخ بالوں والا کبوت چشم ان کے پاس آیا جو ولد الزنا تھا۔ اس کے باپ کا پتہ نہ تھا، اس کو قدار کہتے تھے، نہایت شقی اور ان لوگوں کے لیے نحس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی۔ جب اونٹنی اپنی باری کے روز پانی کی طرف گئی اور پانی پی کر واپس ہوئی تو اس شخص نے اس کو تلوار سے ایک ضربت لگائی جس کا کوئی اثر نہ ہوا، پھر دوسری ضربت لگا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ ایک پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر تمام قوم صالح جمع ہوئی اور ہر ایک نے اس اونٹنی کو ضربت لگانے میں شرکت کی اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور کوئی چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حال ملاحظہ فرمایا، ان کے پاس آئے اور کہا، تم لوگوں نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی؟ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہاری قوم نے بغاوت کی اور سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا جسے میں نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے درمیان حجت ہو، اور اس اونٹنی کے رہنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ اپنا عذاب 3 روز میں بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ضرور ان پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے اور سرکشی سے باز آؤ گے اور استغفار کر لو گے تو تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ حضرت علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا، ان کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا، اے صالح، جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً کل صبح تمہاری اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ غرض وعدے کے مطابق پہلے روز صبح کو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ اس وقت ایک نے دوسرے کے پاس جا کر کہا کہ صالح نے جو کچھ کہا تھا وہ عذاب تمہاری طرف آ پہنچا۔ تو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں نے کہا کہ ہم صالح کی بات قبول نہ کریں گے اور ان کے قول کو نہ مانیں گے خواہ صحیح ہو۔ پھر جب دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا وہ عذاب آ گیا، لیکن ان کے سرکشوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح کی بات نہ مانیں گے اور اپنے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے توبہ کی اور نہ اپنی سرکشی سے باز آئے۔ جب تیسرا روز آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں کے پاس جا کر جو کچھ صالح نے کہا سب واقع ہوا۔ مغروروں نے کہا کہ بے شک جو کچھ صالح نے کہا وہ آن پہنچا۔ آخر جب نصف شب ہوئی، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ کر ایک نعرہ کیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے قلوب شگافتہ ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس تیسرے روز حنوط و کفن کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ اب عذاب نازل ہوگا۔ غرض سب کے سب یکبارگی مر گئے، ان میں کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں اور خوابگاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ ایک آگ آسمان سے نازل کی جس نے سب کو جلا دیا۔ یہ تھا ان کا قصہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ ملاحظہ فرمایا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اصحاب رس 2 گروہ تھے، ایک وہ ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا ہے اور ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو بادیہ نشین تھا اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ صالح پیغمبر نے ان کی طرف ایک رسول
بنا کر بھیجا جو ایک شخص تھا، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ دوسرا رسول بھیجا، اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر ایک رسول بھیجا اور اس کی مدد سے ایک ولی کو بھی ساتھ کیا۔ رسول کو ان لوگوں نے مار ڈالا، ولی نے کوشش کی، یہاں تک کہ حجت ان پر تمام کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا دریا میں ہے، کیونکہ وہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ ان میں ہر سال ایک روز عید ہوتی تھی اور ایک روز دریا سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلتی تھی۔ وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کے ولی نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو اپنا پروردگار سمجھو، لیکن اگر وہ مچھلی جس کی تم پرستش کرتے ہو